کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتا اسرائیل کے لیے۔ اگر یہ حماقت ہوئی ہے، حماس نے جو اٹیک کیا اسرائیل پہ، وہ ایک بہت بڑی حماقت ہوئی۔ اس حماقت نے موقع دیا ہے اسرائیل کو کے ساتھ مزید ہمدردی کا۔ وہ اسرائیل جو ہے وہ شروع سے ہی وہ اس کا فیورٹ چائلڈ رہا ہے امریکنز کا۔ اسرائیل پر حملے کیے گئے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ یہ تو وہ زیف ہی ہے جو ریکوائرڈ تھا اسرائیل کو کافی دیر سے۔ اسرائیل جو ہے زیف محمد کی جو 2014 میں اس کو اور اس کے بیٹے کو اسرائیل نے مرڈر کر دیا تھا وہاں پہ، پھر وہ ان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث۔ اور اب اسے تسلیم کرنے جا رہا تھا تو حماس وغیرہ نے، حماس کی ایجنسی نے یہ حملہ کیا، کیا وجہ ہے؟ غزہ کی پٹی جو ہے وہ ایک ایریا بڑا اہم ہے، وہ اس ایریے کی اہمیت ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر زیادہ کریں گے تو پھر یہ تباہی پوری جو ہے وہ ہوگی کو، کہ اب وہ مظلوم بن گیا حماس کے حملے کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، اردو 5 کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ علی۔ ناظرین، جس طرح اسرائیل اور فلسطین کے حالات دن بہ دن بگڑ رہے ہیں اور کشیدگی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے، اس پر پاکستان خاموش کیوں ہے؟ پاکستان کا محتاط رد عمل کیوں ہے؟ اور اس وقت جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر وکیل ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پبلک ریلیشن پر عبور حاصل ہے، ان سے ہم معلومات حاصل کریں گے کہ پاکستان کا محتاط رویہ کیوں ہے، اور یہ جو حالات اسرائیل اور فلسطین میں ہوئے ہیں حماس ایجنسی کی جانب سے، اس کا پاکستان پر کتنا اثر انداز ہوگا، اور پاکستان اور چین کی دوستی کیا متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پاکستان خاموشی کب توڑے گا؟ یہ سب جو سوالات ہیں ان سے ان کے جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رابعہ، یہ آپ کا کویسچن بڑا ویلڈ ہے کہ پاکستان اس ایشو پہ کیوں خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت جو اکنامک کولیپس کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح سے پاکستان جو ہے اس وقت تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور معاشی جو ہے محاذ پہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً آئسولیٹ ہے، خارجہ محاذ پہ بھی پاکستان کو جو ہے بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو پاکستان نے ایک تو اسرائیل جو ہے وہ شروع سے ہی وہ اس کا فیورٹ چائلڈ رہا ہے امریکنز کا، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی یورپی یونین ہے وہ ساری کی ساری، یو کے، آسٹریلیا اور یورپ کے جتنے کنٹریز ہیں وہ سارے کے سارے آلریڈی اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی میں اس طرح پھنسا ہوا ہے، معاشی پالیسی میں اس طرح پھنسا ہوا ہے کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جو ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتا اسرائیل کے لیے۔ اگر پاکستان کھل کے سامنے آتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اپنے مسائل جو ہیں اس میں اضافہ کرے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی سٹیبل نہیں ہے، اکنامک سچویشن بھی پاکستان کی سٹیبل نہیں ہے۔ تو پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو پاکستان ہمیشہ کنڈیم کرتا رہا ہے۔ ہمارے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا ٹریولنگ نہیں ہے الاؤڈ، ٹھیک ہے نا، وہ شروع سے ہے۔ پاکستان ہمیشہ پیلسٹائن کے جو لوگ ہیں جو ان پہ ظلم کرتا رہا ہے اسرائیل، ان کو ہمیشہ کنڈیم کرتا رہا ہے، اور پاکستان کا بڑا ہارڈ لائنر سٹانس رہا ہے۔ اور اس طرح یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے اور ہے بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کا خاموش رہنا آپ سمجھ سے بہتر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ایشو جہاں پہ اتنا ظلم اور بربریت ہو رہی ہو، کسی بھی قوم کو، جو مسلمان اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے، کوئی بھی کنٹری، اسے خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ دوسرے مسلم ممالک نے بھی اسرائیل کے لیے آواز اٹھائی ہے، ایران نے بھی اٹھائی ہے، سعودیہ نے بھی آواز اٹھائی ہے۔ تو پاکستان کی خاموشی جو ہے اس کی سمجھ یہی آتی ہے کہ پاکستان اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور پاکستان اپنے خارجہ تعلقات جو ہیں وہ نہ امریکہ سے خراب کرنا چاہ رہا ہے، نہ برطانیہ سے خراب کرنا چاہ رہا ہے، نہ یورپی یونین سے خراب کرنا چاہ رہا ہے۔ پاکستان کی خاموشی سے بہت سے مسلمانوں کی جو ہے جذبات بھی مجروح ہو رہے ہیں۔ جی بالکل ہو رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس وقت جو ہے ہم جن ممالک کے ساتھ پیلسٹائن کا ایشو چل رہا ہے، یعنی اسرائیل جو ان کا دشمن ہے مین پیلسٹائن کا، تو اسرائیل کے جو ساتھی ہیں سمجھیں وہ بھی پیلسٹائن کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، جیسے یو کے ہے، جیسے یو ایس اے ہے، آسٹریلیا ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ سارے کے سارا ایک پورا گروپ ہے۔
اب پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے، اور وہ اکنامک کرائسس جب ختم ہوں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. سیاسی استحکام تبھی ہوگا جب معاشی استحکام ہوگا. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں اس حالت میں نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کھل کے کنڈیم کرے. اسرائیل میں جو ہے 1200 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. اگر مجموعی تعداد بتائی جائے اسرائیل اور حماس میں تو 2400 ٹوٹل جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو شدید زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے لا تعداد ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے، کچھ دنوں پہلے یہ بات بھی بڑی جو ہے سوشل میڈیا پر سرگرم تھی کہ سعودیہ عرب جو ہے وہ اسرائیل کو قبول کرنے جا رہا ہے، اس کی حمایت کرنے جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اسرائیل پر، یہ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ کیا سعودی عرب اسے تسلیم کرنے جا رہا تھا تو حماس وغیرہ نے، حماس کی ایجنسی نے یہ حملہ کیا؟ کیا وجہ ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہلے تو خبر تھی جس کا ریئلٹی سے میں نہیں سمجھتا کوئی تعلق ہو، اور اسی خبر سے خائف ہو کے حماس نے جو ہے وہ اٹیک کر دیا اسرائیل پہ. اور پھر اسرائیل جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ پیلسٹائن میں اس جھڑپوں میں، اور پہلے بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، انوالو رہا ہے اسرائیل. تو پھر اسرائیل کو مزید موقع مل گیا حماس کے حملے سے کہ وہ مزید کھل کے جو ہے وہ پیلسٹائن پہ اٹیک کرے اور لوگوں کو مارے. تو اور ایک اور اس کو فائدہ پہنچا اسرائیل کو کہ اب وہ مظلوم بن گیا حماس کے حملے کے بعد. تو پھر کیا ہوا کہ جو یورپی یونین ہے، یہ جتنے یورپ کے ممالک ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے تھے، اب ان کے پاس بھی ایک جواز آ گیا اسرائیل کو مزید سپورٹ کرنے کا. اور پہلے بھی ان کا لاڈلا تھا. ہاں، پہلے بھی لاڈلا تھا، مزید سپورٹ کرنے کا ان کے پاس جواز آ گیا اسرائیل کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حماقت ہوئی ہے. حماس نے جو اٹیک کیا 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ، وہ ایک بہت بڑی حماقت ہوئی. اس حماقت نے موقع دیا ہے اسرائیل کو کے ساتھ مزید ہمدردی کا. جو یورپین ممالک ہیں یا امریکن ہیں، ان کی پالیسی تو آلریڈی ہی ان کے فیور میں تھی. جتنی بھی یورپی یونین ہے، یورپین کنٹریز ہیں، USA ہے، ان سب کی ایک پالیسی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے اسرائیل کو دیکھیں کہ آپ اسرائیل کی بنیاد سے لے کے جب سے اسرائیل بنا اور جب سے پیلسٹائن اور اسرائیل کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، غزہ کی پٹی پہ جو ڈسپیوٹ چل رہا ہے، وہ شروع سے ہی ایک ایسا ڈسپیوٹ تھا کہ جس کو کبھی بھی کسی نے کنڈیم نہیں کیا یورپین کنٹریز نے. اسرائیل جو ہے حماس پر حملہ کرنے کی بجائے زیادہ حملے جو ہے غزہ پر ہو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ غزہ کی پٹی جو ہے وہ ایک ایریا بڑا اہم ہے، وہ اس ایریے کی اہمیت ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ادھر زیادہ کریں گے تو پھر یہ تباہی پوری جو ہے وہ ہوگی، اس کی نظر بھی آئے گی لوگوں کو. تو غزہ کی پٹی جو ہے وہ سارے کا سارا ایریا جو ہے چونکہ جیوگرافیکلی اہم ہے، اور ان کی نظر میں یہ ہے کہ پھر یہ ہائی لائٹ ہوگا سارا. دیکھا جائے تو سرزمین کی تو اہمیت ہی اور ہے. اس وجہ سے وہ غزہ پہ کر رہے ہیں کہ مذہبی جو جتنے بھی عبادت گاہیں، جتنی بھی ورشپ پلیسز ہیں، وہ ساری کی ساری غزہ کی پٹی کے پاس ادھر ہی ہیں ساری. تو اس وجہ سے وہ جو ہے اسرائیل اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. حماس کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے جو اسرائیل پر حملے کیے گئے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ یہ تو وہ زیف ہی ہے جو ریکوائرڈ تھا اسرائیل کو کافی دیر سے. اسرائیل جو ہے زیف محمد کی جو بیوی ہے 2014 میں، اس کو اور اس کے بیٹے کو اسرائیل نے مرڈر کر دیا تھا وہاں پہ. پھر وہ ان کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث رہا. تو بیسیکلی وہ اسرائیل جو ہیں والے اس کی تلاش میں ہیں زیف محمد کی. تو وہ پناہ لی ہوئی ہے اس نے ادھر فلسطین میں اور دوسرے عرب ممالک میں. تو ان کو وہ بیسیکلی ان کو وہ مطلوب ہے زیف محمد جو ہے. تو اس وجہ سے بھی وہ ان کے اٹیکس میں شدت آئی ہے، انٹینسٹی آئی ہے ان کے حملوں میں، کہ وہ زیف محمد بھی ان کا وہ سمجھتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ ہے. تو وہ ماسٹر مائنڈ کو بھی پکڑنا چاہ رہے ہیں.